وسائل کے بارے میں بالکل دو ٹوک بات ہم نے عرض کی ہے. ہم سارے اسباب اور وسائل کو اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ جب کہتے ہیں، جو بھی کہتا ہے کہ اسباب اور وسائل کو نہیں دیکھنا، بھیا آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر آپ یکساں زندگی گزاریے نا، گھر بیٹھ جائیے، مت نوکری کیجیے، کیونکہ وہ نوکری سبب ہے پیسہ آنے کا نا. تو اسباب نہیں اختیار کرنے، آپ کیوں جاتے ہیں آفس؟ اولاد چاہیے، کیوں شادی کرتے ہیں؟ بیوی سبب ہے نا، اولاد کا ہٹا دیجیے، ہے بھی تو طلاق دے دیجیے. یہ کریں نا. اگر بچے ہیں تو ان کو کھانا تک نہ کھلائیے، اس لیے کہ وہ زندگی کا سبب ہے اور اسباب پہ جانا نہیں. یہ کریں، شروع کریں. وَلِعِیَاذُ بِاللہ، استغفر اللہ. ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کر کے فاسق ہوئے، کافر ہوئے، اس سے تو زیادہ نہیں نا. آپ مومن ٹھہرے، آپ ہمت کریں، اسباب اور وسائل کو چھوڑ دیں. گاڑی کو بھی بیچے آئیے، آگ لگا دیجیے. اسباب اور وسائل کو چھوڑ کے پھر حج کے لیے بھی پیدل تشریف لے جائیے. وہ ٹانگیں بھی تو آخر کوئی سبب ہے نا چلنے کا، اسے بھی کاٹ دیجیے. یہ دین کے غلط تصورات ہیں. یہ دین کے نام پہ معجزات اور کرامات کا انتظار کرنا ہے. یہ ادعا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ غیب سے میری مدد کرے گا. مت سوچے ایسے. ہمیشہ عاجزی رہنی چاہیے کہ اللہ میں گناہ گار انسان ہوں، آپ مدد فرمائیں، مہربانی فرمائیں. بس کوئی معجزہ نہیں. معجزات تو خیر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی کرامت نہیں، کچھ نہیں. یہ ہے جو اصل اسباب اور وسائل میں اختیار کر سکتا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ نتیجہ آپ مرتب فرمائیں گے میرے بس میں کچھ نہیں ہے. بس ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے تبوک کے موقع پہ اور متعدد مواقع پہ جو دنیاوی اسباب اور وسائل کے لیے اپیل کی ہے، اور اتنی زبردست اپیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اس دن عام ہو گئی تھیں. آپ دیکھتے نہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے غزوہ تبوک کے لیے، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لاؤ مال. عیسائیوں سے تھا نا، وہ پہلا موقع تھا اتنا بڑا کہ عیسائی سلطنت سے ٹکر لینی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسباب اور وسائل استعمال فرمایا، چھوڑ دیے تھے. بیٹھے ممبر مبارک پہ اور فرمایا لاؤ، جس کے پاس جو کچھ ہے لاؤ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 100 اونٹ میں اسباب و سامان کے میں پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لم یسمع، سنی نہیں جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کی بات. وہ پھر کھڑے ہوئے، ان کا اللہ کے رسول 200 اونٹ لے لیں. پھر اٹھے اور تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ نظر کرتا ہوں، 3 2 5 اور 1 6. بعض محدثین کا خیال ہے کہ 600 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہی نہیں فرمائی. عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے جتنے سکے تھے جیب میں سب جھولی میں ڈال دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کبھی ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں الٹتے پلٹتے تھے، اور وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے سکوں کی کھنک گویا ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اور آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان بعد ھذا اليوم، عثمان آج کے بعد جو جی چاہے کر، کوئی پوچھ نہیں ہے تجھ سے. عثمان آج کے بعد تو پکا معافی شدہ آدمی ہے، کوئی پوچھ نہیں. عثمان جو جی چاہے، جیسے جی چاہے زندگی گزار، اب کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی اللہ کے لیے اللہ نے سب کچھ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے معافی ہوگی. اتنی بڑی نیکی تھی. یہ اسباب اور وسائل نہیں ہے، یہ محبت کا انداز نہیں ہے کہ پتہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ 100 اونٹ، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی محبت میں نا 200 یہ تو کوئی نہیں، 300 ہو یہ بھی کچھ نہیں. حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ تھا پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. یہ اسباب اور وسائل نہیں ہیں تو کیا ہے؟ ایک آدمی سونے کا ڈلا لیے آ رہا ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں نہیں آتا کہ کھینچ کے مارا اس کی طرف، اور اگر اسے لگ جاتا تو سر کھل جاتا.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے سارا میرے پاس لے آتے ہو اور میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دوں اور کل تم چوراہے میں بیٹھ کے بھیک مانگو گے؟ نہیں لیا۔ دونوں طرف آپ دیکھیں، ایک طرف اس کو ڈانٹ پڑی اور سرزنش ہو جاتی اگر سونے کا ڈلا لگ جاتا، اور دوسری طرف عثمان رضی اللہ عنہ تو طبیعت مبارکہ میں نہیں آئی کہ نہیں عثمان سے تو اور لینا ہے اور لینا ہے۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ اسی لیے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب، سامان اور وسائل کو اختیار فرمایا، حالانکہ سب سے زیادہ حقدار تھے اگر معجزات ان سے ظاہر ہو، اور اللہ نے ان کے لیے یہ کیا کہ بغیر اسباب اور وسائل کے نتائج دکھا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی اللہ جو سمجھتے ہیں نا، نیچے اترنا چاہیے کہ یار ہم اسباب اور وسائل ہی کے محتاج ہیں جیسے اللہ کے اور مخلوق محتاج۔ جی مفتی صاحب، اس میں کلیریفیکیشن یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کب سے پیدا ہو، خاص طور پہ یہ جہاد کے اندر، خاص حیات و صحابہ کے اندر جو واقعات لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں کہ چند ہزار تھے، انہوں نے لاکھوں کے اوپر قابو پا لیا کیونکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے لیکن اللہ کے اوپر پورا یقین تھا۔ تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ابھی کا بنا ہے یا کہ پرانا ہے یہ، یا اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ پرانا ہے، بہت صدیوں سے ہے، آج کی بات نہیں ہے یہ۔ جس زمانے میں، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو اسباب اور وسائل اور ان چیزوں سے وہ سمجھتے تھے کہ دین یہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے بعد جو مکہ مکرمہ میں ٹھہرتے تھے نا، تو لوگوں کو حرم شریف سے مار کے اٹھا دیتے، فرماتے تھے جاؤ۔ وہ کہتے تھے حضرت عبادت کے لیے ٹھہرے، فرماتے تھے بس ہو گیا حج، چلو۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ خدا کی یاد اور ذکر ان کے لیے، آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو مسلمانوں کے شہروں میں تجارت رک جائے؟ جائیں اپنا کام کریں، تجارت کریں۔ ہر دور میں ایسے رہا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور جو اس زمانے کے اعتدال میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہمیشہ سوچ سمجھ کے رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں موقع پہ اتنوں کو اتنوں پہ فضیلت، اتنوں کو اتنوں پہ، تو جو اسباب اور وسائل انہوں نے جتنے ان سے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اللہ نے اس میں برکت دے دی۔ ہم اسی کے قائل، اسی لیے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمارے ازبا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی تھی، اب بھی مل جاتی ہے کبھی کبھی۔ دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جب ہوا تھا 80s میں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو تقریر کی، تو ظاہر ہے پورا عالم عرب، سفراء اور بہت بڑے بڑے لوگ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ عربی میں ہی بولنا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے، ندوہ ہے، مظاہر ہے، یہ جتنے مدارس ہیں یہ آپ کے ایک ایک آنے اور ایک ایک روپے سے چلیں گے۔ یہ آپ غریب لوگ ہماری مدد کریں گے، آپ کے پیسے میں اللہ نے برکت دینی ہے، اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ آپ قطعاً نظر نہ کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے عرب شیوخ آئے ہوئے ہیں، یہ تو چڑیاں ہیں، ابھی آئی ہیں اور پھر اڑ جائیں گی۔ یہ پیسے دیں گے ان کی مرضی، بڑی سے بڑی دولت دیں گے مرضی ہے، نہ دیں ان کی مرضی ہے، ہمیں ان سے کچھ غرض نہیں، ہمیں غرض آپ سے ہے کہ آپ نے ایک ایک دو دو روپیہ دینے ہیں، اور اس سے مدرسہ چلتا ہے۔ ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی یہ بات ایک مرتبہ ذکر کی یاد دلائی، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں جب پڑھتا تھا نا تو ندوہ میں اتنی پیسے کی قلت ہوا کرتی تھی کہ جمعے کے دن شاید فرمایا تھا کہ چھٹی ہوتی تھی، تو ہم ندوہ والے بچے فیکٹریز کے باہر جا کر لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ٹوپیاں سر سے اتار کے ہاتھ پہ رکھ لیتے تھے،
تو جو بھی ہندو مسلمان فیکٹری سے فارغ ہو کر نکلتے تھے، کوئی ایک پیسہ، کوئی ایک آنا، کوئی ایک چیز دے جاتا تھا، تو ہم وہ چندہ لا کے ندوہ میں جمع کراتے. ندوہ اس طرح چلا تھا، تب جا کر تنخواہیں ملتی. تو ہر دور میں لوگ رہے ہیں ایسے، اور اللہ کرم بھی کبھی فرماتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی نہیں. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، اسباب اور وسائل کے بندے ہیں، ان کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ دے اور ہم کام کریں بس. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی ایک شخص سے اتنا کام لے لے جتنا امتوں سے کام لیا جاتا ہے، اس کے قبضے میں. ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کام کیا جتنی پوری کوئی امت مل کے کرتی. قانت اللہ، اللہ کے سامنے بہت عاجز، بہت جھکنے والا تھا. ایک جگہ فرمایا شاکر اللہ نعمے، میری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے میں ہر وقت شکر میں لگا رہتا تھا. اجتبا ہو، ہم نے اسے چن لیا تھا. یہ ان لوگوں کی شان ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ اسباب اور وسائل سے بالکل ہی بے تعلقی ہو جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے.